علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے عنوان پہ بات کرنی ہے جو ہمارے لیے لازمی اور فرض ہے، جس کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ سب سے پہلے میں اگر آپ سے پوچھوں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ سب سے پہلے کیا لفظ جوڑا، اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو اللہ کے ساتھ لفظ پاک جو جڑا ہوا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بے شک اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کو پاکی جو ہے یہ سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے بنیادی شرط جو رکھی گئی، اللہ نے پہلے سب سے پہلے کوئی دین کو اگر قبول کیا یا اپنے نزدیک پسند کیا تو دین اسلام ہے۔ قرآن کی آیات آتی ہے جس کا ترجمہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلامی سب سے پسندیدہ دین ہے۔ تو اس میں ہی جو ہے سب سے پہلے جو شرط آتی ہے وہ پاکیزگی آتی ہے۔ اللہ نے پاکیزگی کو ہر جگہ قائم رکھا۔ ایمان لانے یا پھر مسلمان رہنے کا سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو، وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مانے، جانے اور اس پہ یقین کرے، اس پہ عمل کرے۔ تو اس کی شروعات بھی جو کی اللہ نے لا سے شروع کی، نفی سے شروع کی۔ نہیں ہے کوئی ذات عبادت کے لائق یا پھر حمد و ثنا کے لائق یا پھر مانگنے کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے۔ تو سب سے پہلے پاکیزگی کہاں لی؟ کلمے میں بھی پاکیزگی کیا، اور اللہ نے سب سے بری جو چیز کہا ہے، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا مگر شرک کو معاف نہیں۔ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو کھڑے کرنا یا اللہ کے برابر کسی کو جاننا یا اللہ کے وحدانیت پہ کسی کو شامل کرنا۔ تو ادھر بھی پاکیزگی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرنا، اللہ کو پاک ہی رکھنا ہے۔ دوسرا، نماز سب سے پہلے فرض ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے فریضہ کیا آتا ہے؟ فرض عین جو ہے وہ ہے نماز، اور نماز سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پاکیزگی۔ کیا بغیر کوئی پاکیزگی کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ میرا سوال الٹا کرتا ہوں، کہ ناپاک ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو نماز کی پہلی شرط پاکیزگی۔ دوسرا، روزہ ہم پہ فرض کیا کہ ناپاکی میں مکمل روزہ مکمل ہے، قبول ہے۔ ایک حد تک ناپاکی جو ہے اس کی شرائط ہے، شریعت ہے، کچھ شریعت کی بنا پہ کچھ حد تک ناپاکی قبول کی جاتی ہے۔ مکمل روزہ ناپاکی میں قبول نہیں ہے۔ تو وہاں پہ بھی پاکیزگی۔ اس میں کیا شرط رکھی؟ جسمانی اور کپڑا۔ جسم بھی پاک ہونا چاہیے نماز کے لیے، اور آپ کا کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک ہوگی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر پاکیزگی آئی۔ اس کے بعد اللہ نے جو فرض کیا وہ روزہ۔ روزے سے کیا کہا گیا؟ کہ آپ کا اندر کا جسم پاک کیا جاتا ہے، اندر کے خرافات، اندر کی ناپاکیاں، آپ کی روح تک کو پاک کرنے کا جو معاملہ ہے وہ روزہ رکھا گیا۔ اس میں بھی کیا آئی؟ پاکیزگی، تاکہ آپ کو پاکیزگی ملے۔ قرآن میں آتا ہے کہ تم پہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا جیسے پچھلوں پہ کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار بننے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے پھر سے پاکی پہلی شرط آئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اب زکوٰۃ کا مقصد آپ سمجھو۔ بزرگان دین کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، زکوٰۃ آپ کے پیسہ پاک کرتی ہے، آپ کے پیسے میں سے ناپاکی نکالتی ہے، آپ کا پیسہ بھی پاک چاہیے، اس کے لیے زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ اور حج ہم پہ فرض ہے، اگر پیسے ہے تو حج میں کیا ہے؟ حج کا سب سے بڑا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ کہ ایک شخص ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس کو مانا ہے۔ پھر پاکیزگی آ رہی کہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کیے جاتے، وہ پھر پاک صاف ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہے یا دین اسلام جو ہے یہ پاکیزگی کا دین ہے، اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اللہ۔
نماز، روزہ، حج، زکات، ہر چیز دیکھو یہ آپ کو پاکیزگی کی طرف آتی ہے۔ تو دین اسلام جو ہے یہ پاکیزگی کا دین ہے۔ آپ کوئی اور دین اٹھا کے دیکھ لو، جتنی نزاکت اور نفاست مسلمانوں کے لیے آرائز کی گئی یا فرض کی گئی کوئی اور دین میں نہیں ہوئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، غالباً سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ کئی سفر میں نکلے تھے، غالباً آپ کو پیشاب آئی، آپ نے بیٹھ کے پیشاب کی، ڈھیلا لیا، ڈھیلے سے پیشاب کو صاف کیا اور پاکیزگی حاصل کی۔ یہودی یہ چیز دیکھ رہا تھا، یہ چیز دیکھنے کے بعد اس نے تنزیہ کہا کہ تمہارے نبی ابھی پیشاب پاخانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ اس نے گھرے گھرے منہ کیا تھا، ان کا معاملہ ہی ویسا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا دین اتنا پاک ہے اور ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز کے بارے میں باقی چیزیں بتائی، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کیسا کرنا چاہیے۔ تو کیا شریعت نہیں ہے کیسا پیشاب کیا جائے؟ کیسے بھی پیشاب کرنا چلتا ہے، کیسا بھی پاخانہ کرنا چلتا ہے، اس کی بھی شریعت ہے تاکہ پاکیزگی میں آپ رہو۔ دین اسلام میں رہنا ہے تو آپ کو پاک رہنا ہے۔ آپ ناپاک ہو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ ناپاک ہو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ ناپاک ہو روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے۔ آپ کے جو جسمانی اور خلق کے جو اعمال ہے وہ پاکیزگی کی بنیاد پہ ہے، اور باقی یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلی شرط جو ہے وہ پاکیزگی ہے۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کا معاملہ میں نے بتایا کہ جب آدمی نہاتا ہے تو بے شک اس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کی بدبو وغیرہ نکل جاتی ہے۔ پھر اس پہ شرط جو آئی ہے کپڑے اچھے سے پاک کرے، زکوٰۃ کا معاملہ ہوا۔ پھر گھر کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر گھر کے بزرگ بے ترتیب اور ناپاک رہے تو ان کی اولاد بھی بے ترتیب اور ناپاک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں جاتے ہو، شرٹ کپڑے وغیرہ نکال کے الٹے سیدھے پھینک دیتے، چپل آپ کے الٹے سیدھے گرے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کا توجہ نہیں ہے، تو آپ کی اولاد بھی ویسی بے ترتیب ہے۔ کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے، اپنا رہنما سمجھتی ہے۔ تو گھر کی پاکیزگی بھی، مکڑی جالے دھول مٹی صاف کرنے کا حکم ہے، اپنے گھر کے اعتراف پر صاف صفائی رکھنے کا حکم ہے، محلے کا صاف صفائی رکھنے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واحد نبی ہے جن کے لیے پوری دنیا کو پاک مانتے ہیں۔ ان کے پہلے جتنے بھی نبی آئے یا پھر جتنے بھی دین آئے ان کے لیے جگہ مقرر نہیں کہ اسی جگہ پہ جا کے عبادت کرنا ہے۔ عبادت گاؤں میں ہی جا کے عبادت کیا جا سکتا تھا، کہیں اور عبادت قبول نہیں ہوتی تھی، مگر یہ امت مسلمان کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز ہے کہ پوری زمین کو پاک مانا گیا۔ آپ مصلی یا صاف کپڑا بچھا کر کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے زمین کو بچھایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے اوپر زمین کو بھی پاک کیا گیا۔ تو حکم ہوا کہ زمین کو بھی پاک کریں۔ آپ چاہے کہاں پہ بھی رہو، پاکیزگی شرط ہے اور پاک رکھنا آپ پہ لازم ہے۔ ہمارے ملک کا حال دیکھو آج کیا حال ہے، اور ہمارے ترتیب اور ہمارے حالات کو دیکھو۔ پھر جو ہماری عبادت گاہ ہے جیسا مسجد ہے، مسجد کو پاک رکھنے کے لیے نبیوں سے بھی کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہمارے سامنے، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ نمازیں کے لیے مسجد پاک صاف رکھو تاکہ جو آئے یہاں پہ نماز پڑھے۔ تو ہمارے مسجدوں کا آج حال دیکھو، ہفتے میں ایک بار ہم جمعہ کو آتے ہیں تو جمعہ کے لیے بھی حکم ہے کہ بھائی جب نماز کے لیے نکلو غسل لو، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنو، سرما لگاؤ، اگر ادھر لگاؤ۔ یہ حکم کیوں ہوا؟ تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کسی بدن کی بھی بو اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ باقیوں کو تکلیف ہوتی ہے، پسینے کی بو کسی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ باقیوں کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو انتظار نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اس کے لیے خوشبو لگانے کا بھی حکم ہے۔ جب نماز کے لیے خالی جمعہ کے لیے نہیں، کبھی بھی آؤ تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے۔ وضو کا حال دیکھو، ہاتھ پیر منہ ناک ہر چیز دھونا ہے، مگر ہمارا حال دیکھو، اگر شادی بیاہ رہا تو ہے کیا کپڑے رہتے، نئے نویلے کپڑے، اس پہ بھی استری، اس پہ بھی خوشبو، ایسا لگتا ہے یہ جو آیا ہے یہی دھونا ہے دھونا۔ مگر یہ حال جب نماز کے لیے آتے ہیں تو نمازی کا حال دیکھو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی میں اس پہ قباحت نہیں محسوس کرتا، مگر برا لگتا ہے کہ لوگ بنیان اور لنگی میں نماز کے لیے بنیان اور لنگی میں نماز کو آتے ہیں، یہ حال میں نماز کو آتے ہیں، وہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہن کے آتے۔ یہ بنیان اور لنگی میں کہ آپ کسی محفل میں جاؤ
کہ کسی کے شادی پہ جاؤں گے، میں اس کو حرام نہیں قرار دے رہا، میں اس کو ناجائز نہیں قرار دے رہا، مگر جو اس کا حق ہے نماز کا کہ آپ ادا کر رہے ہو، آپ کو محفل اور کسی کے شادی میں جانے میں آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے، لنگی اور بنیان میں جانے، تو کیا اللہ کے سامنے کھڑے اور آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تب آپ کو شرم نہیں آئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ معاملہ جو ہے مسجدوں کا جو معاملہ ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ضعیفہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا صحن وغیرہ صاف کیا کرتی تھی، ادھر وہ جھاڑو مارا کرتی تھی، بہت ضعیفہ تھی، نبی کریم اس کو ہمیشہ دیکھا کرتے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا اگر وصال ہو تو مجھے بتا، میں چاہے کہیں بھی رہوں اس کے وصال کے بارے میں مجھے اطلاع دے دو۔ اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سو گئے، آپ کو نیند لگ گئی اور یہ ضعیفہ پہ انتقال، یہ ضعیفہ کا جیسے انتقال ہوا، اس میں کوئی زیادہ لوگ تھے ہی نہیں، اس کو اسے لوگوں نے کفن دفن کر دیا۔ دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ضعیفہ نہیں دکھتی، تو آپ نے پوچھا تھی کہ کیا بات ہے، جو ضعیفہ آئی نہیں؟ وہ اماں آئیں گے جو میرے صحن کی مسجد کی صحن کی صفائی کرتی ہے، تو بتایا گیا کہ آپ کا انتقال ہوا۔ تو آپ نے تنبیہ کیا، ڈاٹا صحابہ کو، میں نے کہا تھا کہ اس کا جب بھی انتقال ہو مجھے آپ آگاہ کرو، کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے آئے تو ہمیں پتا چلے کہ آپ کو نیند لگے، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آپ کی نیند میں خرابی کریں، اس نے نہیں بتایا۔ تو آقا نے اس کی انکوائری کی، معلوم کیا کہ اسے کہاں دفن کیا گیا ہے، آپ وہاں پہ صحابہ کے ساتھ پھر گئے اور پھر نماز جنازہ، نماز جنازہ پڑھنے کا جو حکم ہے محرم ہے، نبی جو ہے امت کے جو ہے باپ ہے، امت کے باپ ہے، آپ نے پھر سے اس کو نماز جنازہ، سوچو صفائی میں کتنی ہے۔ ایک ضعیفہ جو صرف صحن صاف کرتی تھی مسجد کی، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی یہ ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو، لوگ کہتے ہیں سادگی بہت اچھی چیز، میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں ایک ہی کپڑا 3 دن 4 دن پڑتے ہیں، گندا رہتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کچھ پیر و مرید بھی ویسے ہوتے ہیں جن کے آنکھ میں بدبو آتی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہے کیا؟ ان سے سادگی میں کوئی برتن ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بدن سے خوشبو آتی تھی، جن کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، انہوں نے کھانے کے ٹائم پہ ہاتھ دھویا، گھر میں گھسے تو ہاتھ پیر دھوئے، وضو کے لیے وضو کیا، نماز کے لیے غسل لیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو بدن سے آتے ہوئے خوب عطر لگایا۔ یہ سب ہمارے لیے کیا، ہم کو سمجھنے کے لیے کیا؟ تو کیا کوئی ایسا پیر و مرشد ہو سکتا ہے جو اس کے بغیر بھی پاکی ہو یا سادگی اختیار کرے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، وہ پاک صاف ذات جس کے آنکھ میں کبھی مکھی نہیں منائی، وہ غسل کر رہا ہے، وہ اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہے، وہ عطر لگا رہا ہے، اور ہم سادگی کے نام پہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا ذکر کرنا، اس کا شکر کرنا اور اسے استعمال کرنا آپ کے واجب۔ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے، اچھے سے اچھے عطر لگائے، اگر ہے تو سرما لگائے، یہ ہم پہ فرض ہے واقعی۔ پاکیزگی کے تعلق سے اگر میں بات کروں گا کہ شب معراج آدھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پاک رکھا ہوں کہ آپ جب غالباً 2 سال کی عمر کے تھے تب ایک فرشتہ، 2 فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا، جب آپ دائی حلیمہ کے گھر کے پاس تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، 2 فرشتے آئے، آپ کو تقریباً 2 سال کی عمر میں آپ کا سینہ گلے سے لے کے ناک تک کھول دیا، اس میں سے کچھ نکالا اور اس میں جو ہے زمزم سے اس کو دھو کے اور کچھ حکمہ کا ٹیم اس میں بھر کے پیتے سینے کو باندھ دیا۔ یہ 2 سال کی عمر میں تھے، آپ کے ساتھ کھیلنے والے بچے، آپ کے رجائی بھائی وغیرہ گھبرا کے دائی حلیمہ کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، کچھ 2 لوگ آئے ہیں، نبی کو پکڑا ہے، پتھر پہ لٹایا ہے، گلے سے ناک تک کاٹ دیا۔ دائی حلیمہ بھاگتے ہوئے وہاں پہ آئی، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کپڑا ہٹا کے دیکھا تو کچھ نہیں، مگر یہ واقعہ ہوا۔ یہ کیوں کیا گیا تھا؟ یہ معصومیت کا دور ختم ہوتا ہے 2 سال پہ، بچپنا شروع ہوتا ہے 2 سال 2.5 سال پہ، آج بھی اسکول میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے کیونکہ ذہن کھل جاتا ہے، ذہن چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، 2 2.5 سال اس کو ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے، اس کو جذب کرنا شروع کرتا ہے۔ تو 2 2.5 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اس میں علم اور علم بھرا گیا تاکہ بچپن کے خرافات سے بچے۔ پھر دوسری بات 10 سال غالباً 10 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ یہی
پھر 10 سال کی عمر میں یہی دو فرشتے آئے، پھر آپ کو سینے سے لے کے پیٹ تک کھول دیا گیا، چاک کیا گیا، آپ کے دل کو صاف کیا گیا، آپ کے اپنی پیٹ وغیرہ کو صاف کیا گیا، زمزم سے چھا گیا، پھر علم اور علم اور اس کے دور ہو۔ 10 سال میں کیوں؟ 10 سال میں نوجوانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر لڑکا جو ہے 10 سال میں ہر چیز کو سمجھنا شروع کرتا ہے کہ جوانی کیا ہے، اچھائیاں کیا ہے، برائیاں کیا ہے۔ 10 سال پہ اس پہ دین احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ 10 سال کی عمر پہ دینی احکامات فرض ہو جاتے ہیں کہ جو اچھائی برائی کو سمجھ سکتا ہے اس کو خود سیلف رسپانسبلٹی پہ ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ تو 10 سال کی عمر میں پھر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کو نور اور حکمت سے سینے کو بھر دیا گیا۔ تیسری بار جب قرآن نازل ہونا تھا، غارے ہیرا میں جب آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی پر آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ پھر گلے سے لے کے ناک کھولا گیا، پورا سینہ صاف کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اس میں نور اور حکمت بھرا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نازل ہونا، اس کی تپش اور اس کا وزن آپ کو اٹھانا تھا۔ حدیث اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن پار پہ نازل کرتے تو پار ریزہ ریزہ ہو کے چور ہو جاتا۔ قرآن کی تپش اور اس کا وزن اتنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوا، اس کو برداشت کرنے کے لیے معاملہ کیا۔ اور چوتھی بار جو کیا گیا وہ شب معراج کے بعد، شب معراج کے بعد پھر آپ جو حرم میں تھے، آپ کا سینہ گلے سے لے کے پیٹ تک پورا چیر دیا گیا، پھر اس کو زمزم سے دھویا گیا، کچھ حصہ جو اس میں تھا نکالا گیا، پھر نور اور حکمت سے اس کو بھرا۔ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ رب العالمین سے آپ کی ملاقات تھی، رب الجلال سے آپ کا روبرو گفتگو ہونا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اتنے قریب ہو کے آپ نے بات کیے کہ غالباً 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا یا اس سے بھی کم۔ جب آدمی کسی سے گفتگو کرتا ہے تو نہیں فاصلے پہ کرتا ہے، ایک دم منہ میں منہ ڈال کے نہیں کرتا، ایک دم دور ہٹ کے نہیں کرتا، بس 1 ہاتھ یا 1.5 ہاتھ کے فاصلے پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو اللہ ذو جلال سے آپ کو گفتگو کرنا تھا، اس کے قریب ہونا تھا۔ وہ جل جلال جسے دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی اور اللہ سے دعا کی، تو فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پھر آپ نے ضد کی، جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنی ایک چھوٹی سی تجلی ایک پہاڑ پہ ڈال دیتا ہوں، میں اس پہ ڈال دیتا ہوں، تم اس کو دیکھنا، تجلی کو دیکھنا، میرا اگر تم برداشت کر پاؤ تو پھر آگے بات کریں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابی بھی، جب وہ تجلی پہاڑ پہ ڈالی گئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آپ کے ساتھی مر گئے اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ جل گیا۔ ایک چھوٹی سی اندر سی تجلی اللہ کی اس پہاڑ پہ گری تھی، تو اس پہاڑ کا یہ حال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ کا یہ حال ہوا، ان کے صحابہ کا یہ حال ہوا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کو پھر سے حیاتی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام پھر سے ہوش میں آ گئے۔ تو ایک نبی جو ایک ہلکی سی تجلی برداشت نہیں کر پایا، خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجلی سے 2 ہاتھ کے قریب کھڑے ہو کے بات کرنی تھی، اس کو برداشت کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ آپ کو چاک کیا گیا تھا، آپ کا پورا سینہ جو ہے زمزم سے، آپ کا دل جو ہے زمزم سے دھویا گیا تھا۔ اتنی پاکیزگی دی گئی، ایسی شخصیت کہ جس نے کبھی ناپاکی نہیں دیکھی، ایسی شخصیت جس کے بدن سے خوشبو آئے، ایسی شخصیت جن کی بیویاں آپ کا پسینہ جمع کر کے خوشبو کے طور پہ اپنے بدن پہ لگائے، ایسی شخصیت کو اندر سے بھی پاک کیا۔ سوچو یہ دین اسلام کتنا پاک ہے اور کتنا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ پہلی شرط ہم پہ جو لاگو ہوتی ہے وہ ہے پاکیزگی۔ اگر آپ کو اسلام میں رہنا ہے تو آپ کو پاکی میں رہنا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے خود پاک رہو، اپنے اولادوں کو پاک رکھو، اپنے گھر دار کو پاک رکھو، اپنے محلے اپنے اطراف کو پاک رکھو، تو تجلی اسلام میں تجلی نور آ جائے گا۔ ناپاکی میں دین نہیں ٹھہرتا، ناپاکی میں اسلام نہیں ٹھہرتا۔ آپ کو دین اسلام کی چاشنی چاہیے، اس کا مزہ لینا ہے، اس میں قائم رہنا ہے، تو آپ کو پہلی شرط ماننا پڑے گی، آپ کو پاک رہنا پڑے گا۔ اور پاکیزگی ہر طریقے سے، جسمانی بھی، دماغی بھی، سوچ کا بھی اور روحانی۔ جو جتنا پاک رہے گا اسلام اس کو اتنی چاشنی دے گا، اس کو اتنا سکون ملے گا، رغبت ان کی دین اسلام کی ملے گی، اللہ کی رغبت ان کی ملے گی۔ اور جو جتنا ناپاک رہے گا وہ اتنا دور رہے گا۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ناپاک رہتا ہے مسلسل،
تو وہ کا کفر کی طرف جاتا ہے، اس کا دل اس کی سوچ بھی ناپاکی کی طرف جاتا ہے، وہ اسلام سے ایسا دور ہو جاتا ہے جیسے کہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد دور ہونا۔ پاکیزگی ہمارے لیے شرط ہے، اس کو یاد رکھو۔ محترم دین، محترم مہینے آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، مسجدوں میں آنا شروع کرو، اپنی جو فرض واجب سنت جو ہے اس کو اچھے سے سمجھو، دینی احکامات کو سمجھ لو، پڑھ لو، سمجھ لو، اور اللہ ہمیں پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔